تو حضور فرما رہے ہیں کہ پچھلی امتوں میں سے کچھ لوگ مکہ اور مدینہ سے گزرے، مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، تو حضور نے فرمایا جو اس ٹیلے پر چڑھ گیا سنیت المرار وہ جنتی ہو جائے گا۔ کسی عبادت کا ذکر نہیں فرمایا کہ یہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھو، بلکہ فرمایا جو اس ٹیلے پہ چڑھ جائے گا جنتی ہو جائے گا۔ صحابہ نے وہاں جا کر سوال کیا یا رسول اللہ اس ٹیلے کی خاص بات کیا ہے؟ فرمایا پچھلی امتوں کے اولیاء یہاں سے گزرے تھے، تھوڑی دیر بیٹھے تھے، رب نے رحمت برسائی، وہ اٹھ کر چلے گئے، رحمت آج تک برس رہی ہے، میں نے اس رحمت کو دیکھ لیا، اب قیامت تک جو اس ٹیلے پر آ جائے گا رب کی رحمت کے نیچے آ جائے گا، رب ذوالجلال کی رحمت کے نیچے آنے کی وجہ سے رب ذوالجلال اسے جنت عطا فرما دے گا قیامت تک۔ وہ تو تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے گئے، ان کے صدقے رحمت برس رہی ہے۔ یاد رکھنا یہ جو رحمت برس رہی ہے یہ ولیوں کے صدقے سے برس رہی ہے، اگر ولی یہاں نہ آتے تو رحمت نہ برستی۔ حالانکہ ان کے تو درمیان جن کو حضور فرما رہے ہیں ان کے درمیان خود رحمت کائنات موجود ہیں۔ جب پچھلی امتوں پر ان کے اولیاء پر اتنی رحمت برستی ہے تو خود حضور پر کتنی برس رہی ہوگی، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان پر رحمت برسنے کا حال کیا ہوگا۔ لیکن ہمیں اور بعد میں آنے والوں کو سمجھا رہے ہیں صحابہ تو جنتی ہیں، لیکن ان کے صدقے دوسروں کو پیغام دے رہے ہوں کہ جو بھی پچھلی امتوں پر جو رب اتنی رحمت برساتا ہے میری امت کے ولیوں پر کتنی رحمت برسائے گا۔ سارے بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ اور ایک اور بات، یہ ولی تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر اٹھ کر چلے گئے، تھوڑی دیر بیٹھنے پر اتنی رحمت برس رہی ہے قیامت تک جو اس جگہ پہنچے گا جنتی ہو جائے گا، جو بھی اس جگہ پہنچے گا۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سبحان اللہ کی صورت میں مجھے جواب دیں گے، جہاں تھوڑی دیر بیٹھے اتنی رحمت برستی ہے، جہاں جہاں رہتے ہوں گے جو ان کا گھر ہوگا، جہاں ان کا مزار بنا ہوگا کتنی رحمت برستی ہوگی۔ جہاں 1 گھنٹہ بیٹھے اتنی رحمت کہ جو اس جگہ آ جائے بدبخت آ جائے اور بری تقدیر والا آ جائے اس کی تقدیر بھی بھلی ہو جائے اور وہ جنتی ہو جائے، تو جہاں وہ رہتے ہوں گے جو ان کا گھر ہوگا وہاں رب کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوتا ہوگا۔ اور پھر جہاں قیامت تک وہ سوئے ہوں گے اور جو ان کا مزار بنا ہوگا اس پر رب کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور ولی کے مزار کے پاس، ولی کے آستانے کے پاس کتنی رحمت برستی ہے، اس کو سمجھنا ہو تو قرآن کی سورہ کاف سمجھیے۔ ایک کتا اولیاء کے ساتھ چل پڑا، اللہ کے ولی جانے لگے سفر پر، دقیانوس بادشاہ تھا، وہ لوگوں کو اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا۔ کچھ اللہ کے نیک بندوں نے اس ملک کو چھوڑنے کا ارادہ کیا کہ اس کی بادشاہت سے نکل جاتے ہیں۔ جب وہ گھر سے نکلے تو 6 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 6۔ جب چل پڑے تو ان کی سلام دعا تھی ایک چرواہے سے، بکری چرانے والے سے، وہ بھی اللہ کا نیک بندہ تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ میرے ساتھی ملک چھوڑ رہے ہیں، اس نے کہا میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گئے 7۔ جب یہ 7 لوگ چلنے لگے، قرآن نے 5 6 7 کا لفظ بیان کیا۔ تو یہ جو چرواہا تھا، اکثر چرواہے جو ہوتے ہیں نا جو بکریاں چرانے والے، اندرون سندھ میں یا پنجاب میں جہاں بکریاں چرائی جاتی ہیں، وہ اپنے ساتھ کتے ضرور رکھتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے۔ تو ان چرواہے کا ایک کتا تھا، بکریوں کے ساتھ رہتا تھا۔ چرواہا جب چلنے لگا نا اولیاء کے پاس تو کتا بھی ساتھ چلنے لگا۔
تو جس کا کتا تھا وہ تو چپ رہا. دوسرے ولیوں نے کہا کہ آپ اس کو منع کریں کیونکہ ہم چھپنے جا رہے ہیں, کہیں جا کے چھپیں گے, ابھی فوج ہمارے پیچھے ہوگی, وہ ہمیں تلاش کرے گی, جاسوس چھوڑے جائیں گے, یہ کتا بھونکے گا, ہم بھی پھنس جائیں گے, لہذا اس کو منع کرو. تو مالک نے اس کو منع کیا. تفسیر قرطبی میں لکھا ہے, تمام مکاتب فکر کے نزدیک معتبر تفسیر ہے. امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جب کتے کو اشارہ ہوا نا کہ تو یہیں رک جا, تو کتے نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے بولنے کی قوت دے. تو اس نے اولیاء سے بات کی, اس نے کہا لا تخافوا منی, مجھ سے نہ ڈرو, مجھ سے خوف مت کرو, انا احب اولیاء اللہ, میں تو خود ولیوں سے پیار کرنے والا ہوں, میں تو خود اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا ہوں, میں بھوکوں گا نہیں, میں شور نہیں مچاؤں گا, بس تم مجھے ساتھ لے چلو, ہو سکتا ہے میں بھی بخشا جاؤں. کتا ہے. جب اس کی ایک عجیب بات دیکھی نا اولیاء نے کہ یہ بول رہا ہے, کتے تو بولتے نہیں, وہ تو بھونکتے ہیں, تو انہوں نے کہا اب اس کو آنے دو. اب تو بات ہی دوسری ہو گئی ہے, ساتھ لے کر چل پڑے. مختصر یہ کہ وہ غار میں انہوں نے ایک تلاش کی کہ یہ محفوظ ہے, شہر سے ہٹ کر ہے, وہ شہر میں تلاش کریں گے, ہم تو اوپر چڑھ کے غار میں اس میں جا کر وہ چھپ گئے. کتے نے ادب کیا, اندر ان کے ساتھ نہیں گیا بلکہ غار کے دروازے پر بیٹھ گیا. وہ اندر گئے اور سو گئے, تھک گئے تھے, پہاڑ پر چڑھے تھے, سفر کیا تھا. کتا باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ اندر سو گئے. میں آج کے موضوع میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ولی کے مزار کی برکت کیا ہے, اور ان کے آستانوں پر جو سفر کر کے جاتے ہیں, پیٹرول خرچ کرتے ہیں, پیسہ خرچ کرتے ہیں, وقت خرچ کرتے ہیں, 1000 گنا زیادہ اللہ برکت عطا فرماتا. یہ پیسہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کے نام لگ رہا ہے. وہ کتا باہر آ کر بیٹھا, اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. یہ تھے کتنے؟ قرآن مقدس میں 3 تعدادیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ 6 تھے تو 7واں ان کا کتا تھا, 5 تھے تو 6واں ان کا کتا تھا, اور 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا. 3 تعدادیں بیان کی, 3 مرتبہ ولی کا ذکر ہوا کہ وہ اتنے تھے, تو 7 ہی الگ کتے کا بھی ذکر ہوا. سمجھے ہوتے تو کہا ہوتا سبحان اللہ. بعض باتیں سمجھ کے کہنا پڑتا ہے. کتا ایک ایسی مخلوق ہے, ہمارے ہاں بھی بہت ہیں, ہر بندہ پریشان رہتا ہے کہ ان کو یہاں سے لے جائے کوئی, جی اگر پلا ہوا نہ ہو. کتا صرف اسی کو پیارا لگتا ہے جس کے گھر میں خزانہ رکھا ہو اور اس کی حفاظت بھی ہو رہی ہو. بقیہ کے لیے تو کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے. اور اس کو نسبت کا فائدہ کیا ملا؟ 3 مرتبہ قرآن میں ذکر آیا. قیامت تک اب اس کتے کا بھی ذکر پڑھیں گے تو رب قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. اور بیان کیا ہو رہا ہے کہ وہ 6 تھے تو 7واں ان کا. اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے بھائی؟ کتے تو ہوتے ہیں پر وہ کتا تھا یا نہیں تھا, ہمیں کون سا اس میں نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے؟ ہمیں کیا اس میں سکھایا جا رہا ہے؟ ہمیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتا جس کی کوئی اوقات نہیں, کوئی حیثیت نہیں, اور اس کو جنت میں جانے کا, بھیجنے کا اللہ کا کوئی پروگرام نہیں, لیکن اگر اولیاء سے وہ بھی نسبت پا لے تو رب اس کا قرآن میں ذکر بھی کرتا ہے اور اولیاء کے ساتھ ذکر کرتا ہے. اور یہاں تک کہ 3 مرتبہ ولیوں کی تعداد بتائی کہ وہ اتنے تھے تو 7 کتا بھی تھا, اگر وہ اتنے تھے تو 7 کتا بھی تھا, اور اگر وہ اتنے تھے تو 7 کتا بھی تھا. 3 مرتبہ یہ بتایا, اور پھر بتایا کہ ان کا کتا ان کی غار کے باہر
اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ کتے یہاں اتنے سارے گھومتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کتا کیسے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر کتا اولیاء سے محبت کرے تو اللہ قرآن میں اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان فرماتا ہے کہ ان کا کتا غار کے باہر اپنے دونوں سامنے کے پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ جیسا کتا بیٹھتا ہے سامنے اپنے پاؤں ایسے رکھتا ہے۔ آج منبر پر اگر اس کتے کا ذکر ہو رہا ہے تو کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ وہ اولیاء سے نسبت کرتا ہے، نسبت اس کے ولیوں سے جو ہو گئی، قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور اس ولی کا ذکر بھی آتا رہے گا۔ اور پھر رب نے اس کو کیسا فائدہ پہنچایا، 309 سال کے لیے رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کاملہ سے ان اولیاء کو سلا دیا، اور تفسیروں میں ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد ان اولیاء کی کروٹ اللہ اپنی قدرت سے بدلتا تھا، کیونکہ اگر بندہ ایک ہی کروٹ پر کافی دن لیٹا رہے تو فالج ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے، خون جم جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے اولیاء کی کروٹوں کو بدلنے کا اہتمام کیا۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اندر غار کے اندر اولیاء کی کروٹ بدلی جاتی تھی تو باہر کتے کی بھی کروٹ بدل دی جاتی تھی۔ سارے مل کر کہیں سبحان اللہ۔ کتے نے کیا کمال کیا؟ کوئی وظیفہ، کوئی چلہ، کیا کیا؟ صرف سفر کیا، محبت دل میں رکھی کہ ان کے ساتھ رہیں گے، یہ اچھے لوگ ہیں، تو رب نے فائدہ پہنچایا یا نہیں؟ یہ فائدے تو تھے اس کی دنیا کے۔ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ آستانے کے باہر۔ ولی اندر ہو اسی کو آستانہ کہتے ہیں نا، اولیاء کا جو گھر ہوتا ہے جہاں وہ رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں آستانہ۔ دنیا میں رب ذوالجلال جسے بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اسے کسی آستانے کا مرید کر دیتا ہے۔ جو کسی آستانے سے تعلق رکھے گا نا وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، حشر میں بھی کامیاب رہے گا۔ وہ وہاں بیٹھا تو رب نے فائدہ کیا پہنچایا؟ اس نے ادب کیا، باہر بیٹھا ہوا ہے، اندر جو رحمت برس رہی ہے اس پر بھی برس رہی ہے۔ ان کو گرمی سردی سے بچایا گیا، اس کو بھی بچایا گیا۔ اور پھر آخرت کا فائدہ کیا عطا فرمائے؟ کتے کو جنت بھیجنے کا پروگرام نہیں ہے، لیکن ایک پچھلی امتوں میں سے ولی تھا، اس نے نبی کا ایک راز امانت میں خیانت کر دی، اس سے بے ادبی ہو گئی۔ رب نے اسے قیامت والے دن کتے کا لباس پہنانا ہے، وہ دوزخ میں جائے گا اور اس کتے کو اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ کس عمل کی وجہ سے؟ صرف اولیاء کے ساتھ سفر کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو اولیاء کی طرف سفر کرتے ہیں، اگر کتا ہو اور وہ سفر کرے تو اسے فائدہ اتنا دیتا ہے، اور وہ ہوں بھی بنی اسرائیل کی امت کے اولیاء، اور ہم امام حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے پاس سفر کر کے جائیں تو رب کتنا مقام عطا فرمائے گا۔